اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ساتھ وہ ہے کہ اپنے ہی نہیں غیروں نے بھی اس کو قبول کیا ہے. اعلیٰ کے زمانے میں ایک تحریک نکلی تھی شدھیکرن تحریک, جس کا بانی سوامی دیانند سرسوتی تھا. تحریک کا مقصد کیا تھا؟ تحریک کا پس منظر یہ تھا, دیانند سرسوتی جو ایک ہندو پنڈت تھا, اس کا دعویٰ یہ تھا اور کہنا یہ تھا, جیسے کہ آج بھی بہت سارے آر ایس ایس کے ایجنٹ کہتے ہیں, آر ایس ایس کے لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے جتنے مسلمان ہیں یہ سب پہلے ہندو تھے, تلوار کے زور پر ان کو مسلمان کیا گیا ہے. تو کہتے ہیں دیانند سرسوتی کا معاملہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ جتنے مسلمان ہیں اس وقت, یہ پہلے ہندو ہوا کرتے تھے, انہوں نے اپنے دھرم کو چھوڑ کر اسلام دھرم کو جو اختیار کیا, اس سے یہ اپوتر ہو گئے, ناپاک ہو گئے ہیں. ان کا شدھیکرن کرنا چاہیے, ان کو شدھ کرنا چاہیے, ان کو دوبارہ ہندوازم کی طرف لانا چاہیے, ہندو دھرم کی طرف ان کو دعوت دینی چاہیے. خود اس نے قرآن کو پڑھا اور 14 پارے کا حافظ بھی تھا. وہ دیانند سرسوتی غیر مسلم پنڈت تھا, 14 پارے کا حافظ تھا. پھر اس نے کتاب لکھی, اس کا نام تھا ستیارتھ پرکاش. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے. معاذ اللہ قرآن پہ اس نے بہت جگہ اعتراضات کیے. میرا موضوع بھی وہ نہیں ہے, شدھیکرن تحریک کا بھی میرا موضوع نہیں ہے. دیانند سرسوتی اتنا چرب زبان تھا کہ یہ گاؤں میں اور علاقوں میں جاتا تھا, اسلام کے خلاف جب تقریریں کرتا تھا تو ہزاروں کی تعداد میں مسلمان اس کی تقریروں سے متاثر ہو کر اسلام سے مرتد ہو کر ہندو ہو جاتے تھے. معاذ اللہ. یہ جب اتنا بھیانک اس وقت حالات اور اس وقت صورتحال تھی, تو سلیمان ندوی جو ندوہ کے اس وقت شیخ الحدیث تھے اور تعلق عقائد دیوبند سے تھا, دیوبند کے عالموں میں تھے, مولوی منظور نعمانی کو خط لکھا. مولوی منظور نعمانی بھی علی گڑھ یونیورسٹی سے تعلق تھا, سر سید احمد خان کے شاگرد ہوا کرتے تھے. یہ خطوط چھپے ہیں اور وہ کتابیں آج بھی میرے پاس الحمدللہ موجود ہے. یہ بڑے خطوط چلے ان دونوں کے. تو سلیمان ندوی نے لکھا کہ سر شبلی نعمانی کو لکھتے ہوئے کہا کہ شبلی صاحب آپ بہت قابل آدمی ہے, سیرت رسول پر آپ نے جلدوں میں کتاب لکھی ہے, فاروق اعظم پر الفاروق نام کی کتاب لکھی ہے, بڑے آپ قابل ہیں. تو اس وقت اگر دیانند سرسوتی کا کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ آپ ہے. آپ میدان میں آئے, دیانند سرسوتی کے اسلام کے خلاف جو اعتراضات ہیں اس کے جواب دیں. انہوں نے جواب میں لکھا شبلی نعمانی نے کہ سید سلیمان صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس کے قابل آپ ہیں, آپ کو یہ کام کی داغ بیل ڈالنی چاہیے, ندوہ سے اس کام کا آغاز ہونا چاہیے. ندوہ میں بڑے قابل علماء ہے اور اس کے سرپرست, اس کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آپ ہیں, آپ یہ کام کی ابتدا کریں, دیانند سرسوتی کے الزاموں کا جواب دیں. سید سلیمان پھر دوسرا خط لکھتے ہیں کہ جناب یہ کیا بات ہوئی, میں آپ کی طرف اس معاملے کو لے جاتا ہوں, آپ میری طرف بھیج دیتے ہیں, پھر دیتے ہیں. فقیر میں اگر استطاعت ہوتی تو فقیر یہ کام کر چکا ہوتا. فقیر میں یہ طاقت نہیں, فقیر کو غیر مسلم کی کتابوں کا کوئی مطالعہ نہیں, نہ اس کے اعتراض سمجھنے کی لیاقت و صلاحیت, تو میں جواب کیسے دوں. لیکن آپ چونکہ غیر مسلم کتابوں کو بھی پڑھتے ہیں, آپ کو تقابل جانتے ہیں کہ کیسے تقابل کیا جا سکتا ہے, کیسے جواب دیا جا سکتا ہے, لہذا میری گزارش ہے کہ یہ کام آپ کریں. اور آپ نے سر سید کی صحبت اٹھائی ہے, آپ خوب جانتے ہیں کہ اس کا جواب کیسے دیا جا سکتا ہے. تو منظور نعمانی صاحب پھر دوسرا خط لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی سیرت پہ کتاب لکھنا اور ہے, غیر مسلموں کو جواب دینا اور ہے. میں نے یقیناً سیرت رسول پر بڑی عمدہ کتاب لکھی ہے جس پر مجھے خود فخر ہے, لیکن دیانند سرسوتی رسول اللہ کی سیرت پر قلم نہیں اٹھاتا, وہ ڈائریکٹ قرآن پر حملہ کرتا ہے, قرآن کی آیتوں کو غیر معتبر قرار دیتا ہے. بلکہ اس کا سب سے بڑا دعویٰ یہ ہے کہ جو قرآن رسول اللہ پہ اتارا گیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اللہ کی طرف سے نہیں آیا, بلکہ محمد ایک دیوانے مجنوں پاگل تھے, پاگل پن کے دورے پڑتے تھے, دورے میں وہ جو کچھ بولتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے, ان کے ماننے والے اس کو مان لیتے تھے. معاذ اللہ, نعوذ باللہ من ذلک. اس نے قرآن کے کلام الہی ہونے پر انکار کیا ہے. اس کا جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے, اس میں علم صرف, تفسیر, نحو, ساری چیزوں کو عبور چاہیے. علم کلام, علم حدیث, بہت وسیع مطالعہ چاہیے, تبھی جواب دیے جا سکتے ہیں. اور اس وقت آپ سے بہتر کوئی ذات نہیں, آپ جواب دیجیے. یعنی دیکھیے وہ انہیں کہہ رہے, وہ انہیں کہہ رہے, وہ انہیں کہہ رہے, چل رہے خط و کتابت. آخری میں حق وہ کہ جو دشمن بھی قبول کرے. رسول اللہ کی حدیث ہے کہ حق کی پہچان یہ ہے کہ دشمن بھی اس کو مان لیتا ہے. سید سلیمان ندوی خط لکھتے کہتے ہیں منظور نعمانی صاحب آپ بھی اس کام سے عاجز, میں بھی اس کام سے عاجز, بخدا میں کہنے پر مجبور ہوں کہ روئے زمین پر اگر دیانند سرسوتی کے اعتراضوں کا کوئی جواب دے سکتا ہے تو وہ مولانا احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات ہے, ان کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کے اعتراضوں کا جواب دے سکے. زندہ باد, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور پھر اعلیٰ حضرت نے یہ کام کیا. اعلیٰ حضرت نے کہا یہ دیانند سرسوتی کی حیثیت کیا ہے کہ میں جواب دوں, اس کے لیے میرے شاگرد کافی ہے. ایک ٹیم ورک قائم کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے, اور ایک کمیٹی دیانند سرسوتی کے خلاف تشکیل دی گئی کہ مسلمانوں کے ایمان کو بچاؤ. اور اس کمیٹی کا صدر بنایا تھا حضور اشرفی میاں کو, صاحب سجادہ کچوچا شریف. اشرفی میاں صدر بنے اور حضرت علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ کو سیکرٹری بنایا اس کمیٹی کا. اپنے صاحبزادے حضور مفتی اعظم کو نائب سیکرٹری بنایا, جوائنٹ سیکرٹری. حجت الاسلام کو نائب صدر بنایا گیا.
اور مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت و رضوان جو فیض یافتہ تھے بارگاہ اعلیٰ حضرت کے، ان کو زور دیا، کہا کہ آپ سنسکرت سیکھیے، اور اعلیٰ حضرت نے ان کی رہنمائی فرمائی، اور انہوں نے سنسکرت سیکھی، سنسکرت پر عبور حاصل کیا، اور اس کے بعد یہ پوری ٹیم کیا کرتی تھی، جہاں معلوم ہوتا کہ اس گاؤں میں دیانند سرسوتی آیا یہ پہنچ جاتے تھے، اور دیانند سرسوتی کے پہنچنے کے بعد اس کو مناظرے کے چیلنج کیے جاتے۔ اب دیکھیں کیسے کیسے آفتاب بنائے تھے اعلیٰ حضرت نے۔ یہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی جو مناظرے کے چیلنج کرتے ہیں، دیانند سرسوتی جیسی سنتا تھا کہ حضور سید نعیم الدین مراد آبادی آ رہے ہیں، پہلے ہی بوریا بسترا لے کے بھاگ جاتا تھا، کہتا تھا ان کے سامنے نہیں بیٹھ سکتا۔ اتفاق سے ایک بار پکڑ میں آئی گیا، جب علامہ نعیم الدین نے اس کو پکڑا تو مناظرہ کرنا پڑا، مجبوری تھی، عزت بچانا تھا۔ مناظرہ شروع ہوا، دیانند سرسوتی نے الزام رکھا، کہا کہ رسول اللہ پہ جو کچھ اترتا ہے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ کہا پھر کس نے لکھی، کیسی کتاب ہے؟ تو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنون طاری ہوتا تھا، دیوانگی آتی تھی، دیوانگی میں کچھ بڑبڑاتے تھے، ماننے والے سننے والے لکھ لیتے تھے، اور محمد کہتے تھے جو کچھ تم نے لکھا، جو کچھ میں نے کہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ تو علامہ نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے دیکھیں کتنے منٹوں میں مناظرہ ختم کیا ہے، منٹوں میں، گھنٹوں میں نہیں، منٹوں میں۔ کہا دیانند سرسوتی سنو، تم اگر کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر میں تمہیں ایک چیلنج دیتا ہوں۔ چیلنج یہ ہے کہ تم بھی اپنی ساری دھارمک کتابیں لے آؤ، تم یجروید لاؤ، سام وید لاؤ، اتھر وید لاؤ، رامائن لا لو، مہا بھارت لا لو، گیتا لا لو، جتنے تمہارے پران دھرم کی کتابیں سب لے آؤ، بائبل بھی لے آؤ، جتنی 4 اناجیل ہے اس کو بھی لے آؤ، توریت کو بھی لے آؤ، ہم قرآن لے آتے ہیں، اور ساری کتابوں کو سمندر کے حوالے کر دو، کوئی کتاب روئے زمین پر نہ بچاؤ، صرف ایک ایک نسخہ رکھ دو، اور اس کو پوشیدہ چھپا کے رکھ دیا جائے، اس کو تالے لگا دیے جائے، جتنے نسخے کتابوں کے سمندر کے حوالے، اور اس کے بعد ہر دھرم کے ماننے والوں سے کہو اپنی اپنی کتاب دوبارہ لکھ کے بتاؤ۔ تو ہمارا چیلنج ہے، خدا کی قسم قرآن جیسا تھا ویسا کا ویسا لکھ دیا جائے گا، زیر زبر میں بھی فرق نہ آئے گا، اس کے علاوہ کوئی کتاب لکھی دوبارہ نہیں جا سکتی۔ کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، اور جب اللہ کی طرف سے تو خدا بند قدوس خود فرماتا ہے، اے اللہ فرماتا ہے یہ کتاب ہے حبیب ہم نے آپ پر نازل کی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اے حبیب ہم نے اس کلام کو آپ پہ اتارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہم خود لیتے ہیں، اور حفاظت ایسی کہ تم اوراق کو بدل سکتے ہو، صفحات کو بدل سکتے ہو، عبارتوں کو مٹا سکتے ہو، ہم نے دلوں میں راسخ کر دیا، دلوں سے کیسے مٹاؤں گے، دلوں سے کیسے نکالوں گے، اور اتنا پختہ یاد کروا دیا اپنے نبی کی امت کے لوگوں میں کہ ایک حافظ پڑھتا ہے، اگر زیر میں بھی غلطی ہو جائے تو پیچھے سے 10 لوگ ٹوک دیتے ہیں، جناب زیر غلط پڑھا ہے، زبر غلط ہو گیا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اور آج بھی ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، قرآن عظیم اللہ کی طرف سے ہے، اس لیے اللہ نے آسان کر دیا زبانوں پر، بچہ بھی یاد کر لیتا ہے، ورنہ قرآن کے علاوہ جتنے مذاہب کی کتابیں ہیں ان مذاہب کے ماننے والوں میں آج بھی کوئی بھی اپنی ایک کتاب کا بھی پورا حافظ موجود نہیں ہے۔ کہ اعلیٰ حضرت کا ورک تھا، یہ اعلیٰ حضرت کا کام تھا۔ اور ایک کام بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک ہیرا وہ پیدا کیا جو مناظرے کرتا ہے، سنسکرت پر عبور حاصل کیا علامہ نعیم الدین مراد آبادی کی شکل میں، اور اس میں ایک شاگرد تو ایسا بنایا وہ مناظرے نہیں کرتے تھے۔ ان کا حال کیا تھا، انہوں نے بھی ایک مرتبہ دیانند سرسوتی کو پکڑا، پتا چلا فلاں گاؤں میں ہے، تاریخ میں گاؤں کا بھی نام موجود ہے، مجھے گاؤں کا نام ابھی یاد نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے، سن لیجئے وجہ، میں آیا تو مجھے عنوان ہی نہیں پتا تھا کیا یہاں کا، تو یہ آنے کے بعد پتا چلا عنوان تو 2 ہے، عقائد بھی ہے اور اعلیٰ حضرت بھی ہے۔ تو اب جو کچھ بول رہا ہوں اپنی مطالعے اور یادداشت کی روشنی پر، ورنہ کچھ پہلے سے تھوڑی سی تیاری ہوتی ہے۔ پتا چلا فلاں گاؤں میں دیانند سرسوتی ہے، پہنچ گئی، اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہے، پورے گاؤں کو دیانند اپنے فریب میں لے کر غیر مسلم بنا چکا تھا، پورا گاؤں مرتد ہو چکا ہے۔ حال یہ تھا کہ جب یہ اس گاؤں میں پہنچے تو کسی نے اپنے گھر میں پناہ تک نہیں دی ان کو، مسجد ویران تھی، مسجد میں قیام کیا، اور مسجد میں آرام کر رہے، انتظار کر رہے کہ کس روز دیانند سرسوتی کا پروچن ہے، ذرا پتہ لگاؤ۔ معلوم ہوا کہ کل پروچن کرنے والا ہے۔ جب اس نے اپنی مجلس سجائی، دیانند نے ابھی شروع ہی کیا تھا کہ آپ پہنچ گئے جلسہ گاہ میں، تو اب جتنے لوگ تھے سب خلاف ہو چکے تھے، ان کو پکڑ لیا اور دھکا دینے لگے، کہا کہ تم مجلس خراب کرنے آئے ہو، پروچن خراب کرنے آئے ہو۔ تو انہوں نے کہا میں خراب کرنے آیا ہوں، دیانند سے صرف 2 بات کرنا ہے، مجھے صرف 2 بات، 2 سے تیسری بات نہیں ہوگی، اور اگر تم سچے ہو تو ڈرتے کیوں، مجھے کہنے دو جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ دیانند نے کہا آنے دو۔ قریب پہنچے، کہا دیانند سنو، یہ جتنی آبادی بیٹھی ہے سب بھولے بھالے مسلمان ہیں، علم نہیں رکھتے، ان میں سے بہت سے وہ لوگ ہیں جو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، جب یہ قرآن نہیں سمجھ سکتے تو بیچارے سنسکرت کیا پڑھیں گے، انہوں نے گرنتھوں کی شکلیں بھی نہیں دیکھی ہے۔ مناظرے بہت ہو گئے، بہت ہو گئی مباحثے، اگر تم سچے ہو
اور میرا دعویٰ ہے کہ میں سچا ہوں. تو دیانند سنو, میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں. چیلنج یہ کہ ابھی آگ لگاؤ, تو بھی کود میں بھی کود, جو بچ گیا وہ حق پر ہے. دیانند نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی, تمہارے ہاں تو آگ میں جلنا ہی حرام ہے. آگ میں جلنا حرام ہے نا, تو تم کیا خودکشی کرو گے؟ تو آپ مسکرائے, کہا کہ اس کا معاملہ جو ہے وہ میرے سپرد کر, اور میرے رب کے سپرد ہے. تو پوجتا ہے نا, دیکھے تیرا معبود تجھے بچاتا ہے کیا, تو پوجتا ہے نا. آپ مطالبہ کرتے رہو, بہانے کرتا رہا, گاؤں کے لوگ دیکھتے رہے کہ تماشا چل رہا ہے. دیانند تیار نہیں, تو گاؤں کے وہی لوگ جو ابھی مرتد ہو گئے تھے کھڑے ہوئے کہا کہ سوامی جی اگر آپ سچے تو سچ تو کہہ رہا ہے, جس آگ کو آپ نے برسوں پوجا ہے وہ آگ نے تو آپ کی محافظت کرنا چاہیے, حفاظت کرنا چاہیے, آپ کودتے کیوں نہیں؟ کہا کودوں کیسے, ارے میں کیا, میرے کپڑے جل جائیں گے, جب کپڑے نہیں بچ سکتے تو میں کہاں سے بچوں گا. تو آپ نے کہا کہ دیکھو جس کے یہ پجاری ہے اس معبود سے اتنا اس کو خوف ہے, اور میرا ایمان دیکھو کہ جس رب کو میں مانتا ہوں اس پر اتنا یقین ہے کہ جس مخلوق کو اس نے آگ کی شکل میں پیدا کیا میں جانتا ہوں کہ مجھے نہیں جلا سکتی, اس لیے کہ میرے حبیب کا, میرے رسول کی محبت کا نور ایمان اس آگ پر غالب آئے گا. میرا جسم تو بڑی دور کی بات ہے, میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرے لباس کا ایک تار بھی اس آگ کے اندر نہیں جلے گا. اللہ سبحان اللہ. اور یہ کہہ کر اس ساتھ نے اپنا امامہ آگ میں پھینکا. امامہ آگ میں پڑا رہا, جب ہاتھ ڈال کے نکالا تو امامے کا ایک تار بھی نہیں جلا تھا. کہا جب میرے امامے کا ایک تار ہی آگ نہیں جلا سکتی تو مجھے کیا جلائیں گی. ساری آبادی دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہے, اور سوامی بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. کون ذات تھی یہ حضرت علامہ حشمت علی خان علیہ رحمت و رضوان تھے. دنیا جنہیں شیر بش اہل سنت کے نام سے ایسے ہیرے پیدا کیے اعلی حضرت نے. اور حجت الاسلام کا وقت بڑا کم ہے, قلیل وقت ہے, زیادہ عمر نہیں پائی, مگر ان کا حال تو یہ ہے کہ ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہیں. اتنے حسین تھے کہ پوچھئے مت, بڑے حسین تھے. ایک پنڈت جی آتے ہیں, کبھی حجت الاسلام کو دیکھتے ہیں, کبھی ساتھ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں, کبھی حجت الاسلام کو دیکھتے ہیں, کبھی ساتھ کے لوگوں کو دیکھتے ہیں. پھر ایک شخص کے قریب پہنچے, کہا یہ کون حضرت ہے؟ کہا یہ حجت الاسلام علامہ حامد رضا ہے. کہا بریلی کے جو مولانا ہے انہی کے صاحبزادے؟ کہا جی انہی کے صاحبزادے ہیں. قریب پہنچا, کہا کہ حامد صاحب ہاتھ بڑھائیے اور مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے. کہا کس چیز نے تجھے متاثر کیا؟ کہا صرف اس بات میں کہ میں آپ کے چہرے پر میں نے نگاہ ڈالی تو نور پایا, اور جب دل پہ نگاہ ڈالی تو میں نے دیکھا آپ تو خاموش کھڑے, دل آپ کا اللہ اللہ کر رہا ہے. جس کا ذکر دل خاموشی میں بھی کرے وہ ذات کتنی سچی ہوں گی, اور جب حامد کا یہ حال ہے تو محمد کا کیا حال ہوگا. میں کلمہ پڑھتا ہوں.